سبسکرائب کریں ہمارے چینل قاضی حبیب قاسمی کو اور ساتھ میں بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔ کسی کو بھی معلوم نہیں ہے اس میں میرے بھائی یہ قیمتی زندگی ہے، انمول موتی کے مانند ہے۔ اس قیمتی زندگی کا جواب آپ کو اللہ تبارک تعالیٰ کو دینا ہوگا۔ اللہ تبارک تعالیٰ کہیں گے اے میرے بندے، اے نوجوانوں، میں نے تجھے تندرستی کے عالم میں مشکنڈا بنا کر کے نعمت کی شکل میں تجھے شریر دیا تھا، تجھے جسم دیا تھا، تو نے پوری زندگی اپنے قیمتی زندگی کو کہاں گزارا؟ اس کا جواب دو میرے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم يتبع الميت ثلاثة فيرجع اثنان ويبقى معه واحد يتبع أهله وماله وعمله فيرجع أهله وماله ويبقى عمله۔ صدق الله العظيم۔ میرے محترم بزرگ دوستو، اللہ کا بڑا فضل ہے، اللہ کا بڑا کرم، اللہ کے لاکھ شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اخلاص اور خلوصیت کے ساتھ نیک مجلس میں، پاک صاف محفل میں اچھی باتوں کو سننے کے لیے ہم تمام لوگوں کا یکجا ہونا نصیب فرمایا، آمین۔ میرے محترم بزرگ دوستو، سب سے پہلے یہ مجلس سیرت النبی کی مجلس ہے، سب سے پہلے درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد عبدک و رسولک وعلی المؤمنین والمؤمنات وعلی المسلمین والمسلمات۔ ملے خاک میں اہل شاہ کیسے کیسے، ملے خاک میں اہل شاہ کیسے کیسے، مکی ہو گئے بے مکان کیسے کیسے، ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسمان کیسے کیسے۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ میرے محترم بزرگ دوستوں اور گھر میں بیٹھی ہوئی پردہ نشین خواتین، عزت مائیں اور بہنیں، آج جو میں نے آیت کریمہ پڑھی ہے ان کا تعلق موت سے ہے۔ آج میں آپ کو موت کے موضوع پر، موت کے توفیق پر میں آپ سے گفتگو کروں گا۔ موت کی کیا حقیقت ہے، موت ہمارے لیے کتنی بڑی خطرناک ہے۔ میرے محترم بزرگ دوستو، موت دنیا کی سب سے بڑی بھیانک چیز ہے۔ موت اٹل اور بدنی حقیقت ہے، موت ناقابل تردید حقیقت ہے، موت ایک نہ بدلنے والا فیصلہ ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، اس کائنات کے ہر فرد کو، ہر مخلوق کو موت کا مزہ چکھنا ہے، موت کا مزہ چکھنا ہے۔ میرے محترم بزرگ دوستو، موت وہ بھیانک چیز ہے کہ انسان ایک مائنڈ بناتا ہے، انسان ایک سوچ کو سنوارتا ہے،
انسان پوری زندگی جب ہوش میں آتا ہے تو مائنڈ کو سنوارتا ہے، مائنڈ کو سوچ میں بہترین نظر و فکر میں مائنڈ کو لگاتا ہے اور ایک خاکہ اور ڈھانچہ بنا کر کے مستقبل کو تابناک اور طربناک زندگی گزارنے کی کوشش میں پڑ جاتا ہے۔ لیکن میرے محترم بزرگ دوستو، موت اتنی بھیانک اور اتنی اٹل حقیقت ہے کہ میرے محترم بزرگ دوستو آتی ہے اور تمام کے تمام منصوبوں کو خاک میں ملا کر کے رکھ دیتی ہے، تمام کے تمام منصوبوں کو خاک میں ملا کر رکھ دیتی ہے، نیست و نابود ہو جاتا ہے وہ منصوبہ، وہ سوچ جو پوری زندگی سنورنے کے لیے، سجانے کے لیے، چمکانے اور دمکانے کے لیے بنا کر کے زندگی گزارنے کا ارادہ کیا تھا، لیکن موت ایسی حقیقت ہے، ایسی بڑی حقیقت ہے کہ موت آتی ہے آپ اسے اچک کر کے چلی جاتی ہے۔ میرے بھائی، جب موت آئے گی ہم سے بول کر کے نہیں آئے گی، ہم سے اجازت لے کر کے نہیں آئے گی، آپ مضبوط قلعے کے اندر بند ہو جائیں گے لیکن موت سے آپ کو کوئی بچا نہیں سکے گا، موت سے آپ کو کوئی بچا نہیں سکے گا۔ میرے محترم بزرگ دوستو، آج ہمارے معاشرے میں آج انسان موت کو بھول گیا ہے، آج انسان موت کو بھول گیا ہے، لیکن یاد رکھے موت ہمیں نہیں بھولی ہے، موت ہمیں نہیں بھولی ہے، موت ہمیں ہر وقت یہ اعلان کرتی ہے، ڈھونڈتی ہے، موت چیخ چیخ کر کہتی ہے انا الموت انا الموت انا الموت الذی افرق بین البنات والامہات انا الموت الذی افرق بین الزوج والزوجات انا الموت الذی افرق بین الاخ والاخوات انا الموت الذی اعمر القبور والقصور انا الموت الذی اخرب الدیار والقبور انا الموت الذی اطلبکم وادرککم فی بروج مشیدہ ولا یبقی مخلوق الا یذوقنی۔ میرے محترم بزرگ دوستو، موت یہ اعلان کرتی ہے، وہ چیخ چیخ کر گلی کوچوں میں، محلوں میں، سڑکوں میں، آپ کو معلوم نہیں ہے کہ آپ کو موت کہاں پر گرنے والا ہے۔ آپ آج دکھ رہے ہیں، کل نہ دیکھیں، یہ آپ کو معلوم نہیں ہے، ایک سیکنڈ کے بھی کسی کو علم نہیں ہے۔ قرآن مجید چیخ چیخ کرتا رہا ہے فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، کہ موت جب آئے گی تو آنے میں نہ ایک منٹ تاخیر کرے گی، موت فوراً آ جائے گی، موت سے کوئی انسان نہیں بچ سکتا ہے۔ اس لیے میرے محترم بزرگ دوستو، موت اعلان کر رہی ہے انا الموت انا الموت انا الموت الذی افرق بین المناج والامہات، کہ میں موت ہوں، میں موت ہوں، میں وہ موت ہوں جو ماں اور بیٹیوں کے درمیان جدائی ڈال دیتی ہوں، میں وہ موت ہوں جو بھائیوں اور بہنوں کے درمیان جدائی ڈال دیتی ہوں، میں وہ موت ہوں جو اچھے خاصے میاں بیوی زندگی گزار رہا تھا ان میں تفرقہ ڈال دیتی ہوں، اس میں جدائی ڈال دیتی ہوں، میں وہ موت ہوں جو اچھے خاصے آباد گھر کو چمکتا ہوا، دمکتا ہوا، لہلہاتا ہوا، خوش و خرم سے زندگی گزر رہا تھا، وہ گھر جس گھر کے اندر خوشیاں ہی خوشیاں تھی اس گھر کو سکنڈے میں تباہ و برباد کر دیتی ہوں۔ میں وہ موت ہوں جو قبروں کو آباد کرتی ہوں، اچھے خاصے گھر کو تباہ و برباد کر کے قبروں کو آباد کرتی ہوں۔ میں وہ موت ہوں جب تمہیں تلاشتی ہو تو ڈھونڈ لیتی ہوں، چاہے تم مضبوط قلعوں میں کیوں نہ بند ہو جاؤ۔ میرے محترم بزرگ دوستو، آج ہم دنیا کی رنگینیوں میں پڑھ کر موت کو بھول چکے ہیں، آج ہم دنیا کی دولت میں پڑھ کر موت کو بھول چکے ہیں، آج ہم دنیا کی چمک دمک اور عیش و شمائش کو دیکھ کے موت کو بھول چکے ہیں، لیکن اے موت کو بھول جانے والے، موت تمہیں نہیں بھول سکتی ہے، موت تو ہر وقت پکارتی ہے اور تمہیں لپیٹ لیتی ہے۔ میرے محترم بزرگ دوستو، موت انسان کے ہر منصوبوں کو خاک میں ملا کر کے رکھ دیتی ہے۔ میرے بھائی، میں آپ کو ایک مختصر سا واقعہ سناتا ہوں جو چند دن پہلے کا ہے، کچھ ہی دنوں پہلے کا یہ واقعہ ہے کہ موت کتنی بھیانک چیز ہے آج تک کسی کا نہیں ہوا ہے۔
آج تک کسی کے نہیں ہوا ہے، موت سے آج تک کسی نے دوستی نہیں کی ہے۔ میرے بھائی، ایک مزدور تھا، کچھ لوگ مل کر کے کام کر رہے تھے، کہاں؟ کشن گڑھ ارریا میں کام کرنے گھر سے گئے تھے، مزدوری کرنے کے لیے، بچوں کی پرورش کرنے کے لیے گئے تھے۔ میرے محترم بزرگ دوستو، وہ نوجوان، وہ مزدور تیسری منزل کے معیار کے مطابق اونچائی پہ چڑھ کر کے وہ کام کر رہا ہے، وہ کام کر رہا ہے، اچانک وہاں سے پھسل کر کے گر جاتا ہے، اچانک پھسل کے گر جاتا ہے زمین کے اندر۔ میرے محترم بزرگ دوستو، لیکن انہیں کچھ نہیں ہوتا ہے، اللہ کے فضل و کرم سے بچ جاتا ہے۔ شریر کے اندر، جسم کے اندر خراش بھی نہیں آتی ہے، خراش بھی نہیں آتی ہے، وہ موت سے بچ جاتا ہے۔ میرے محترم بزرگ دوستو، ان کے ساتھی کہتے ہیں، بھائی آج تو بہت بڑا خطرہ سے بچ گیا ہے، آج تیرا ٹھکانہ یہاں نہیں، اس دنیا سے دوسری دنیا میں تھا، آج تو موت کے منہ سے بچ گیا ہے، موت کے چنگل سے بچ گیا ہے، آج مٹھائی کھلاؤ۔ میرے محترم بزرگ دوستو، وہ جو موت کے منہ سے بچ گیا، لقمہ اجل بننے سے بچ گیا، میرے محترم بزرگ دوستو، اپنے دوستوں کو، اپنے احباب کو، اپنے ساتھ کام کرنے والے مزدوروں کو مٹھائی کھلانے کے لیے روڈ کے بس اس پار ہوتا ہے، روڈ کے اس پار مٹھائی کی دکانیں ہیں، مٹھائی لانے کے لیے خوش سے جاتا ہے کہ آج میں موت کے چنگل سے بچ گیا، آج میں موت کے چنگل سے بچ گیا، آج لاؤں گا مٹھائی، اپنے دوستوں کو کھلاؤں گا۔ میرے محترم بزرگ دوستو، فرق ہے روڈ کے اس پار اور اس پار کا۔ وہ مٹھائی لانے کے لیے جاتا ہے، مٹھائی لیتا ہے، ڈبہ میں پیک کرتا ہے، روڈ کراس کرتا ہے، روڈ پار کرتا ہے۔ میرے محترم بزرگ دوستو، اچانک گاڑی آتی ہے اور ٹھوک کر کے چلی جاتی ہے، فوراً اس کا ٹکٹ کٹ جاتا ہے۔ میرے محترم بزرگ دوستو، انہوں نے اللہ کا شکر ادا نہیں کیا تھا، انہیں موقع ملا تھا، انہیں وارننگ ملی تھی، وہ موت کی طرف سے وارننگ تھی، وہ بچ گیا، لیکن انہوں نے اللہ کا شکر ادا نہیں کیا۔ انہیں اللہ کا شکر ادا کرنا تھا، 2 رکعت نماز نفل پڑھنی تھی کہ اللہ تو نے آج بہت بڑی زندگی نعمت کی شکل میں مجھے نوازا ہے، یہ شکر ادا کرنا تھا۔ لیکن میرے محترم بزرگ دوستو، وہ بھائی دوستوں کی محبت میں، مزدوروں کی محبت میں مٹھائیاں لانے چل گیا، اور جیسے پاس ہوا گاڑی ٹھوک کے چلی گئی، وہ لقمہ اجل بن گئے۔ اس لیے میرے محترم بزرگ دوستو، شاعر کہتا ہے، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان سو بچ سکا ہے پر کی خبر نہیں۔ میرے محترم بزرگ دوستو، بہت بڑی بھیانک چیز ہے، آپ کی زندگی کتنی ہے، آپ کی تقدیر میں کتنی زندگی لکھی ہوئی ہے، آپ کو معلوم نہیں ہے، کسی کو بھی معلوم نہیں ہے۔ اس میں میرے بھائی، یہ قیمتی زندگی ہے، انمول موتی کے مانند ہے، اس قیمتی زندگی کا جواب آپ کو اللہ تبارک تعالیٰ کو دینا ہوگا۔ اللہ تبارک تعالیٰ کہیں گے، اے میرے بندے، اے نوجوانوں، میں نے تجھے تندرستی کے عالم میں مشکنڈا بنا کر کے نعمت کی شکل میں تجھے شریر دیا تھا، تجھے جسم دیا تھا، تو نے پوری زندگی، اپنی قیمتی زندگی کو کہاں گزارا، اس کا جواب دو۔ میرے محترم بزرگ دوستو، آپ جواب نہیں دے پائیں گے، آپ جواب میں صاف ستھرا نہیں نکلیں گے۔ اس لیے میرے محترم بزرگ دوستو، موت کی تیاری ہمیں اور آپ کو کرنی ہے، ہر حال میں کرنی ہے۔ نہیں کریں گے آپ پھنس جائیں گے، نہیں کریں گے یہ زندگی ادھوری رہ جائے گی۔ موت کا مزہ چکھنے سے پہلے آپ کو موت کی تیاری بہترین انداز میں کرنا ہوگا۔ اگر موت کی تیاری کر کے جائیں گے تو موت کی تیاری ایک ہی شکل میں آپ کو، موت کی تیاری کرنے کا ایک ہی شکل ہے کہ آپ 5 رکنوں میں سے اہم ارکان کو آپ پکڑ لیں۔ میرے محترم بزرگ دوستو، نماز کو آپ پکڑ لیں، نماز آپ پکڑیں گے، اللہ تبارک تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر،
کہ بے شک نماز روک لیتی ہے ہر فاحشہ باتوں کو، ہر برائی والی باتوں کو، ہر بدکاری زناکاری والے ذہنوں کو وہ نماز روک لیتی ہے۔ آپ نماز پڑھیں گے، نماز پڑھنے کی برکت سے آپ کے دل و دماغ میں، آپ کے رخسار میں، آپ کے چہرے انور میں نور ٹپکے گا، تقویٰ کی جھلک دکھائی دے گی، اپنے آپ میں آپ پاک صاف انسان دیکھنے کو لگیں گے۔ میرے محترم بزرگ دوستو، پرہیزگاری آپ کے اندر کوٹ کوٹ کر بھر جائے گی، آپ کا ذہن گناہوں کی طرف نہیں جائے گا۔ اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے کہہ دیا ہے جو نماز پڑھے گا نماز اسے برائی کی طرف سے روک لے گی، اس کا دماغ، اس کا ذہن برائی کی طرف نہیں، دینداری کی طرف، امانت داری کی طرف آپ کا ذہن دینداری کی طرف، امانت داری کی طرف دوڑے گا، آپ گناہوں سے بچ جائیں گے۔ اس میں میرے محترم بزرگ دوستو، اللہ نے ہمیں صحت دیا ہے، اللہ ہم کو تندرست بنایا ہے، ہمیں روٹی بھی دے رہا ہے، ہمیں پانی بھی دے رہا ہے، ہمیں کھانا بھی کھلا رہا ہے، ہر چیز سے نواز رہا ہے، لیکن ہم کیسے انسان ہیں کہ اللہ کے سامنے اللہ سے غداری کر رہے ہیں، اللہ سے غداری کر رہے ہیں۔ میرے بھائی، اس میلاد النبی کا مطلب ہے کہ اچھی باتوں کو آپ ذہن کے اندر بسائیں، اچھی باتوں کو بسائیں، نیک باتوں کو سیکھیں، اچھے پیغام کو لے جائیں۔ آپ نماز نہیں پڑھیں گے، آپ ناپاک رہیں گے۔ نماز پڑھیں گے 100% آپ پاک رہیں گے، آپ کا جسم پاک رہے گا، آپ کی موت اگر اچانک آئے گی تو پاکی کی حالت میں آئے گی۔ اور نماز نہیں پڑھیں گے آپ ناپاک رہیں گے، آپ کی موت ناپاکی کی حالت میں آئے گی، آپ کا خاتمہ ناپاکی کی حالت میں ہوگا۔ اس لیے میرے محترم بزرگ دوستو، نماز انشاءاللہ آپ وعدہ کر لیں، دل میں ارادہ کر لیں کہ ہم نماز پڑھیں گے۔ نماز جب پڑھیں گے یقین مانیے آپ کی آخرت کی تیاری وہیں سے شروع ہو جائے گی۔ میرے محترم بزرگ دوستو، موت بہت بڑی بھیانک چیز ہے۔ موت کا مزہ چکھنے کے بعد دوسری منزل آتی ہے، قبر کی منزل۔ میں نے ایک حدیث شریف پڑھی ہے، انما القبر روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النار، کہ قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے اور جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ کہ قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے اور جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ آپ دیکھیں گے، آپ محسوس کریں گے، اپنے آپ میں سوچیں گے کہ قبر ایک اندھیری کوٹری ہے، وہ جہنم کا گڑھا کہاں سے آیا؟ میرے بھائی، اگر آپ ایک بند گھر میں آپ کو پیک کر دیا جائے گا، چاروں طرف سے ہواؤں کا چلنا بند ہو جائے گا، آپ بے چینی کے عالم میں پڑ کر کے دم کو توڑ دیں گے۔ وہ اندھیری کوٹری بہت خطرناک کوٹری ہے۔ اگر آپ اپنے قبر کو جنت کا باغ بنانا چاہتے ہیں، اور جنت کا باغ تبھی بنے گا جب آپ کے اعمال اچھے ہوں گے، آپ کے کرتوت اچھے ہوں گے، آپ کے اخلاق اچھے ہوں گے، آپ کے کارنامے اچھے ہوں گے، آپ نے اپنے بچوں کو اچھی تربیت دی ہوگی، اچھی تعلیم دی ہوگی، آپ اپنے بڑوں کی قدر کیا ہوگا، آپ اپنے بڑوں کی تعظیم کیا ہوگا، آپ اپنے چھوٹوں کے سروں پر شفقت کے ہاتھ کو پھیرا ہوگا، آپ اپنی بیویوں سے، اپنے بچوں سے، اپنے خاندان والوں سے، اپنے رشتہ داروں سے اچھا تعلق قائم کیا ہوگا، محبت کی نگاہوں سے دیکھتا ہوگا، ان کے سامنے میں ہر معاملات میں صاف ستھرا معاملات کے ساتھ پیش آیا ہوگا۔ یقین مانیے آپ کی قبر جنت کے باغوں میں ایک باغ بن جائے گا، آپ کی قبر جنت کے باغوں میں ایک باغ بن جائے گا۔ اگر آپ کا پڑوسی آپ سے خوش ہوگا، آپ کا پڑوسی آپ سے خوش ہوگا، اور آپ نے جو اپنی اولاد کی پرورش کی ہے، اگر وہ حسب کمائی، حلال کمائی، آپ کے پسینے کی کمائی سے اگر اپنے بچوں کی پرورش کیا ہے، یقین مانیے آپ کی قبر آپ کے لیے جنت کے باغوں میں سے باغ بن جائے گی۔ اور اگر آپ نے لوٹری کے پیسے سے، WPP کے پیسے سے
آپ کو لگ رہا ہے یہ آسانی کے ساتھ آ رہا ہے، لیکن یقین مانیے وہ جوا ہے، وہ قمار بازی ہے، وہ قمار بازی ہے، وہ جوا ہے، وہ پلیدگی والی پیسہ ہے۔ وہ اس پیسے سے اگر آپ اپنی بچوں کی تعلیم دیں گے، اپنے بچوں کو پڑھائیں گے، اپنے بچوں کو پڑھانے کی کوشش کریں گے، دنیا بیمار ہوگی، بچے بیمار، میرے بھائی غور سے سن لو، بچے بیمار ہوں گے، بیوی بیمار ہوں گے، اگر وہ پیسہ آپ کے پاکٹ میں ہے، آپ کے جیب میں ہے، اگر آپ دوائی لا کے دیں گے، وہ دوائی کھائے گی، کچھ دیر کے لیے ٹھیک ہو جائے گی، لیکن اس حرام پیسے سے اس کے پورے جسم میں، پورے نس نس میں وہ خون دوڑے گا۔ یقین مانیے، دل سے سوچئے کتنا نسلیں برباد ہو جائیں گی، کتنا خاندان کے خاندان وہ خون ٹرانسفر ہو جائے گا، کتنا خاندان برباد ہو جائے گا۔ اس لیے میرے محترم دوستو، اچھی تعلیم، اچھی تربیت، بچوں کی اچھی پرورش بھی جہنم کے باغوں میں سے، جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ اگر غلط پرورش کریں گے، شراب پیئیں گے، قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون۔ کہ ایمان والو، شراب نوشی، جوا بازی، قمار بازی، لوٹری کھیلنا، WPP پہ بازی لگانا، طرح طرح کی اسکیموں جو غلط ہے، جو ناجائز طریقے سے اس میں کرنا، من عمل الشیطان، شیطان کے عملوں میں سے ہے، یہ شیطان کا عمل ہے، یہ گھنونا حرکت ہے، یہ گھٹیا حرکت ہے۔ فاجتنبوہ رجس من عمل الشیطان، شیطان کی کئی عمل ہے، پلگی والا عمل ہے، بہت گندا اور گھٹیا عمل ہے۔ فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، تم اس سے پرہیز کر جاؤ۔ یہ قرآن ہمیں چلا چلا کر کے کہہ رہا ہے، مجھ سے کہہ رہا ہے کہ پرہیزگاری اختیار کر لو، اس کے طرف ذہن کو نہ دوڑاؤ، اس پیسے سے، اس لوٹری کے پیسے سے، اس شراب نوشی کی حالت میں کما کر کے بچوں کی پرورش نہ کرو گے تو وہی حرکتیں، وہی عادتیں، وہی خصلتیں، وہی چال چلن، وہی رہنا سانا، زناکاری، بکاری، عیاشی، مکاری، آپ کی بیوی دوسرے سے کنیکشن کر لے گی، آپ کی بیٹی دوسرے سے ہاتھ ملائے گی، آپ خود دوسرے کے جال میں پھنس جائیں گے۔ کون پیسہ سے؟ وہی پیسہ جو WPP کا پیسہ ہے، جو بازی والا پیسہ ہے، جو جوئے والا پیسہ ہے، جو ادھر ادھر کا غلط سلط والا پیسہ ہے۔ اگر آپ اس پیسے سے پرورش کریں گے، آپ کی نسل برباد ہو جائے گی، آپ کی نسل تحس ناس ہو جائے گی، آپ کے گھر میں جو خوشی ہے وہ خوشی چھین لی جائے گی، آپ پریشان ہو جائیں گی، بیوی بڑا بیماری میں مبتلا ہو جائے گی، آپریشن میں پیسہ چلا جائے گا، وہ آپریشن جب ہوگا زخم ٹھیک نہیں ہوگا، زخم ٹھیک نہیں ہوگا، دوائی پہ دوائی، ڈاکٹر پہ ڈاکٹر، آپ بھٹک جائیں گے، آپ برباد ہو جائیں گے، نیست و نابود ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کہتے ہیں فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، اس غلط کاموں سے پرہیزگاری اختیار کر لو، لعلکم تفلحون، تم کامیابی پا جاؤ گے، تمہاری دنیا بھی آباد رہے گی، آخرت بھی آباد رہے گی۔ اس دنیا کے اندر زندگی گزارو گے، وہ زندگی چمکے گا، دمکے گا، اولاد کے اندر تربیت جو آپ کو ملے گی، اچھی تربیت ملے گی، اچھا تعلیم ملے گا، جو بھی چیز یاد کرے گا ذہن کے اندر بیٹھے گا، ذہن نصیح ہوگا، قوت حافظہ ملے گا، ذہن مضبوط ہوگا، مضبوط حافظہ کا مالک بنے گا، ذہن کے اندر جو کچھ سنے گا اسے کیچ کرنے کی صلاحیت پیدا ہوگی۔ کب؟ جب آپ ان غلط کاموں سے، غلط کمائی سے پرہیز کریں گے، تب لعلکم تفلحون، یہی کامیابی ہے کہ آپ کی اولاد آپ کی نسل سے جب آئے گی، جب تیار ہوگی، وہ چمکے گی، تو آپ کو احساس ہوگا کہ میں نے اپنے قوت بازو سے حلال کمائی، حرام کمائی سے نہیں، محنت کی کمائی سے میں نے پرورش کیا ہے، میں نے تعلیم دیا ہے، اچھے نمرات سے کامیابی حاصل کیا ہے، اچھی ڈگری کو حاصل کیا ہے۔ میرے محترم بزرگ دوستو، انما القبر روضۃ من ریاض الجنہ وحفرۃ من حفر النار۔ اگر آپ غلط چیز کو اپنائیں گے،
غلط چیز کو اپنائیں گے. میں مثال دے دوں ہلکا سا, ایک مثال آپ کے سامنے رکھ دوں کہ ہم اور آپ نکاح کرتے ہیں. نکاح بہت بڑی عبادت ہے, یہ اسلامی معاشرہ میں داخل ہے. نکاح بہت بڑی عبادت ہے. نکاح نہ ہوتا تو ہمارا آپ نہ ہوتے. نکاح ہے تو ہمارا اور آپ کا وجود ہے. نکاح سے خاندان بڑھتی ہے, نسل میں بڑھوتری ہوتی ہے, پریوار میں پریورتن ہوتا ہے. گھر کے اندر نا اتحادی کو اتحاد میں تبدیل کر دیتا ہے, نا اتفاقی کو اتفاقی میں تبدیل کر دیتا ہے. گھر کے اندر عداوت بھائی بھائی میں ہے تو نکاح کے ذریعے سے محبت میں تبدیل ہو جاتی ہے. محبت کا محور وہ نکاح کے ذریعے گھروں کے اندر محبت کا محور لوگوں کے ذہنوں کے اندر بن جاتا ہے. اس لیے میرے محترم بزرگ دوستو, نکاح اللہ کی بڑی نعمت ہے, لیکن آج ہمارا آپ کیا کرتے ہیں؟ نکاح کا مذاق اڑاتے ہیں. ایک طرف نکاح کی محفل ہے اور دوسری طرف ایک طرف نکاح کی محفل ہے اور دوسری طرف عیاش لوگ عیاشی کرنے میں لگے ہیں. اس میں ماں بھی ہے, بہن بھی ہے, بھتیجی بھی ہے, بھگنی بھی ہے, بیٹی بھی ہے, نتنی بھی ہے, پوتی بھی ہے, اور اسکرین میں لمس ہو رہا ہے. اسکرین میں ہاف اسکرٹ پہن کے ناچ رہا ہے, ڈانس بھی دیکھ رہے ہیں. ایک طرف نیک ارادہ ہے, زندگی کی انمول موتی کو جس سے خاندان بڑھے گا, جس سے خاندان بسے گا, جس سے خاندان سے بہترین انمول موتی اولاد کی شکل میں پیدا لے گا, اسے حاصل کرنے کے لیے, اس نکاح کو کرنے کے لیے میرے محترم بزرگ دوستو بڑی محفل بناتے ہیں, بڑی محفل سجاتے ہیں. لیکن یقین مانیے, ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی ادائیگی ہے, دوسری طرف بازار کو آپ نے گرم کر کے رکھا ہے, جو گناہوں کا سمندر ہے, جو گناہ میں گوتا لگا رہا ہے, نظریں صاف ہو رہا ہے. میرے بھائی, آنکھ کا زنا بہت بڑا زناکاری ہے. ہاتھ کا زنا, دماغ کا زنا, ذہن کے گنا. ایسی ایسی عورتیں, ایسی ایسی لڑکیاں آپ غور سے دیکھیں گے, اس معاشرے کا جائزہ لیں گے, اس ماحول سوسائٹی کو پرکھیں گے تو آپ کو محسوس ہوگا نہیں ہے. آج آپ دماغ میں بٹھا لیں, اگر شادی ہوگی, اگر نکاح ہوگا, اب دیکھیں گے ایک طرف نکاح کا اسٹیج ہے, دوسری طرف وہ چیز انتظام کیا ہوا ہے. میرے بھائی, باپ نکاح والے کا ساتھ نہیں دے گا, براتی لوگ سارے کے سارے لوگ انجوائے کر کے آ جائیں گے, پھنس جائیں گے وہ دلہا بابو اور دلہن صاحبہ. اس لیے نکاح دو ہی آدمی کا ہو رہا ہے. اس لیے میرے بھائی, یہ ہمارے سماج کے اندر, ہمارے معاشرے کے اندر, ہمارے سوسائٹی کے اندر یہ کیا ہے؟ یہ ایک رواج بن گیا ہے. ایک رواج بن گیا ہے کہ ضلع پریشد میں کریں گے, اسٹیج بنائیں گے, دائیں طرف اور بائیں طرف چومین وغیرہ کے لگا دیں گے, اور سامنے میں اسکرین کے ذریعے سے چالو رہے گا, پروگرام دمدار رہے گا, مزہ کے ساتھ مزاحیہ اڑائیں گے. اس لیے میرے محترم بزرگ دوستو, یہ صحیح چیز نہیں ہے, یہ غلط ہے تو غلط ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا ہے, یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا, غور سے سنیے, یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان, کہ ایمان والو شیطان کے نقش قدم پر مت چلو. اور آگے بولتے ہیں, وَمَن يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ, جو شیطان کے نقش قدم پر چلتا ہے. آگے بولتے ہیں, فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ, تو وہ شیطان اس اللہ کے نیک بندے کو, اس انسان کو جنہوں نے وہ انتظام کیا ہے نکاح کے محفل میں سائڈ میں, کیا کرتا ہے؟ بدکاری, فاحشہ, مکاری, اکاری, زناکاری کی طرف وہ مبتلا کر دیتا ہے, وہ کھینچتا ہے, وہ مائل کر دیتا ہے, ایسا جھنکار بجاتا ہے کہ شریر کو ہلا دیتا ہے. آگے فرماتے ہیں, وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ, اور اگر ان کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی, مَا زَكَىٰ مِنكُم مِّنْ أَحَدٍ أَبَدًا, تم میں سے کوئی بھی کبھی بھی پاک صاف نہ ہوتا. اور آگے شاہ فرماتے ہیں, وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ, اور لیکن
اللہ تبارک تعالیٰ جس کو چاہتا ہے پاک صاف بنا دیتا ہے، دیندار بنا دیتا ہے، امانتدار بنا دیتا ہے، اچھا خاصا انسان بنا دیتا ہے، پوتر انسان بنا دیتا ہے، مقدس بہترین تقدیر کا مالک بنا دیتا ہے، ہر میدان میں کامیابی سے نوازتا ہے۔ میرے محترم بزرگ دوست، اگر آپ شیطان کے نقشے قدم پر نہیں چلیں گے تو اس لیے میرے محترم بزرگ دوستو، انما القبر روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النار۔ بہترین اعمال، اچھے کردار، اچھے کریکٹر آپ کے رہیں گے تو وہ آپ کا قبر آپ کے لیے جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جائے گا۔ اگر آپ کا عمل گڑبڑ ہے، آپ کا کردار صحیح نہیں ہے، آپ کا کریکٹر صحیح نہیں ہے، آپ کے اخلاق اچھے نہیں ہیں، آپ سے سماج کے لوگ اچھے نہیں ہیں، آپ کے بڑے بھائی آپ کی عادت سے، آپ کی حرکت سے، آپ کی چال چلن سے ناخوش ہے، لوگوں کو پسند نہیں ہے، آپ کا رہنا، آپ کا سہنا، آپ کا اٹھنا، آپ کا بیٹھنا سماج کے اندر ماحول اب سوسائٹی سے الگ تھلگ ہے، رنگین ہے، یقین مانیے آپ کی قبر آپ کے لیے جہنم کے باغوں میں سے ایک باغ بن جائے گا، جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بن جائے گا۔ میرے محترم بزرگ دوستو، میں ایک حدیث پڑھتا ہوں، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سے بہترین وہ شخص ہے، اب میں عنوان کو چینج کر رہا ہوں کہ دینی تعلیم ضروری ہے۔ دینی تعلیم کیوں ضروری ہے؟ دینی تعلیم کیا فائدہ پہنچاتا ہے اور دینی تعلیم سے کیا نقصان ہے؟ میں ترنت ختم کر رہا ہوں۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ شخص ہے جو قرآن مجید کو سیکھے اور دوسروں کو سکھائے، دینی تعلیم کو بھی سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ میرے بھائی، ہر علوم کو حاصل کیجئے، ہر فنون کو حاصل کیجئے، ہر فن کا مالک بنیے، ہر چیز کا ہنر رکھیے، لیکن ساتھ ساتھ میں دینی تعلیم ضرور دیجئے۔ دینی تعلیم وہ ٹیبلٹ ہے، دینی تعلیم وہ تربیت ہے جو انسان کے چہرے پر چمک پیدا کر دیتا ہے۔ دینی تعلیم وہ تربیت ہے جو انسان کے ماحول کو، جو انسان کے خواہش کو، انسان کے آرزو اور تمنا کو چمکاتا ہے اور ان کی آرزو کو پوری بھی کرتا ہے۔ میرے بھائی، دینی تعلیم تربیت میں اہم رول ادا کرتا ہے۔ دینی تعلیم نہیں رہے گی، آپ ڈاکٹر بنا دے، انجینئر بنا دے، پروفیسر بنا دے، پائلٹ بنا دے، گریجویٹ کی تعلیم دے دے، ہر چیز سے ماہر بنا دے، اگر دینی تعلیم کی تربیت نہیں ہے تو یقین مانیے آپ کو افسوس کے ہاتھ ملنا پڑے گا۔ وہ چمکتا ہوا انسان نہیں رہے گا، اس کے چہرے پہ بدنما داغ رہے گا، اس کے چہرے پہ بدنما داغ رہے گا۔ میں مختصر سے مثال دیتی ہوں، جو بغیر دینی تعلیم کا ڈاکٹر بن گیا ہے، انجینئر بن گیا ہے، پروفیسر بن گیا ہے، جسے دینی تعلیم سے کوئی واسطہ نہیں ہے، میں ہلکا سا واقعہ سنا دیتا ہوں کہ دو بھائی تھا، ان کی والدہ محترمہ، باپ کا سایہ بچپن میں ہی گزر گیا، بیچاری ماں تھی، ماں نے محنت کر کے، مشقت کر کے، پریشانی کر کے ایک بھائی کو ڈاکٹر بنایا، ایک بھائی کو انجینئر بنایا۔ مثال سنیے گا، واقعہ سمجھیے گا، ادھر دیکھیے، دونوں بھائی کو محنت، مشقت، پریشانی کے ساتھ پڑھایا، ایک کو، دونوں کو تعلیم دینے کا ماں باپ کوشش کیا، والدہ ضعیفہ نے دونوں کو دینی تعلیم دینے کی کوشش کی، لیکن ان میں سے ایک نے مائنڈ مکمل طور پہ بنایا، دوسرا گڑبڑی کے ساتھ پڑھائی کرتا رہا، دینی تعلیم سے دور رہا۔ تو میرے محترم بزرگ دوستو، انجینئر دینی تعلیم یافتہ بن گئے اور ڈاکٹر صاحب وہ ڈاکٹر بن گئے جسے دینی تعلیم سے کوئی واسطہ نہیں تھا۔ ڈاکٹر بن گئے، پورا ڈسپنسری کھول لیا، کسٹمر پورے علاقے میں فیمس ہو گیا اور چلنا شروع ہو گیا۔ میرے محترم بزرگ دوستو، ادھر دیکھیے گا، لیکن دینی تعلیم سے وہ واسطہ نہیں ہے۔ دیکھیے گا بغیر دینی تعلیم کتنا کرنٹ لگتا ہے۔ اچانک ان کا دوست، کن کا دوست؟ وہ ڈاکٹر صاحب کا دوست لندن سے تشریف لائے، ان کے ڈسپنسری میں، ان کے کلینک میں، لندن سے انگلینڈ آئے، وہ ڈاکٹر صاحب کے پاس جنہیں دینی تعلیم سے کوئی رشتہ نہیں تھا، کوئی تعلق نہیں تھا، وہ آئے، تشریف لائے،
मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, जब डिस्पेंसरी में तशरीफ लाता है, सलाम दुआ कलाम होता है, फौरन अपनी बीवी को बुलाता है वो डॉक्टर साहब, अपनी बीवी को बुला के मुकम्मल तारुफ कराते हैं, ये मेरी अहलिया है, मेरी बीवी है, ऐसी है वैसी है, ये तालीम वो तालीम, सारे डिग्री को सामने रख देता है, उनके सारे खानदान को बता देता है, सुना देता है। उनके दोस्त सुन रहे हैं, उसी दरमियान में उनकी माँ वालिदा ज़ईफा, जिन्होंने खून और पसीना से में डॉक्टर बनाया था, सुनिएगा, डॉक्टर बनाया था मुश्किल मराइल को गुजार करके, भूखी रह करके, सूखी रोटियां खा करके, भूखी सो करके पढ़ाया था, आज वही डॉक्टर मां को जलील करता है। आप सुनिएगा, उसी दरमियान उनकी मां उस डिस्पेंसरी में पहुंचती अपने बेटे के बाद, वो दोस्त पूछता है, अरे मेरे भाई ये कौन है? वो डॉक्टर अपने दोस्त के सामने, अपनी मां के सामने कहता है, ये मेरे घर की नौकरानी है, ये मेरे घर की नौकरानी है। लफ्ज़ नौकरानी मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों मां के कलेजे में छेद कर देता है, मां के कलेजे को छल्ली छल्ली कर देता है, वो लफ्ज़ नौकरानी छल्ली छल्ली कर देता है। अरे अगर दीनी तालीम पढ़ा होता, दीनी तालीम लिया होता, दीनी तालीम से वास्ता होता, खुदा की कसम ये लफ्ज़ कभी नहीं इस्तेमाल करता। मेरे भाई, उनकी मां वहीं से वापस होती है, अपना चेहरा फिर उसके पास नहीं दिखाती है, अपना वापस हो जाती है उसके दरवाजे डिस्पेंसरी से, उसका दोस्त चला जाता है। फिर कुछ दिनों के बाद वो मां के आंख से जो आंसू गिरता है, मां के जिगर में जो चोट पड़ता है, मां का जिगर जो छल्ली छल्ली होता है कि मेरी मां नहीं है, मेरी नौकरानी है। मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, मां के आंख से आंसू आसमान के अर्श पर जाता है, टकराता है, अर्श पर टकराता है। उनका दोस्त कुछ लम्हों के बाद फिर आता है। जब मां का आंसू गिरता है, उसके डिस्पेंसरी पे कुत्ता भूकने लगता है। कुछ ही दिनों में सारे कस्टमर गायब, हाथ उनका फेलियर, हाथ में जो शिफा था शिफा भी खत्म, ऑपरेशन करे तो मर जाए, दवा दे तो मर जाए, यानी उसके डिस्पेंसरी पे कुत्ता भूकने लगा। उसका दोस्त जब आता है कुछ जमाने के बाद, कुछ लम्हों के बाद आता है, तो उसी डिस्पेंसरी पे पहुंचता है, तो मेरे भाई देखिएगा, देखता है कि डिस्पेंसरी पे कुत्ता बैठा हुआ है, बहुत सारे कुत्ते बैठे हुए हैं। वो तज्जुब में पड़ जाता है, लोगों से पूछता है कि डॉक्टर साहब कहां गए? बोले मैं क्या बताऊं, वो तो अच्छे इंसान नहीं थे, उनकी मां उधर है, आप जाइए मां से उससे पूछ लीजिए। मेरे भाई गौर से सुनिएगा, कहते हैं उनकी मां उधर रहती है, ऐसे रहती है, उधर जाकर उनकी मां से पूछ लीजिए। वो दोस्त जाता है ढूंढते उनकी मां के पास, जैसे देखता है, पूछता है कौन है डॉक्टर साहब की मां? बोलता है वो डॉक्टर का जहन, उनके दोस्त का जहन, जिनके सामने उन्होंने नौकरानी अपनी मां को कहा था, वो दिल में फौरन उसका दिमाग दस्तखत देता है कि तो वही मां बुरी मां है जिसको उन्होंने नौकरानी कहा था और नौकरानी करके मेरे सामने तारुफ कराया था। मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, उनकी मां जब उस डॉक्टर से, उनके दोस्त से मुलाकात होती है तो कहती है कि बेटा उजड़ गया, खत्म हो गया। इसलिए मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, दीनी तालीम दिए होते ये इस चीज का सामना करना नहीं पड़ता। नौकरानी नहीं कहता मेरी मां है, मेरी मां जिन्होंने मुझे मुशक्कत के साथ, परेशानी के साथ पाला है। दीनी तालीम देंगे तो ऐसा माहौल आपको नहीं मिलेगा, ऐसी तरबियत का सामना आपको करना नहीं पड़ेगा। दीनी तालीम नहीं देंगे, आप डॉक्टर बना दीजिए, इंजीनियर बना दीजिए, प्रोफेसर बना दीजिए, हर चीज बना दीजिए। मैं अपने मोहल्ले के बात बता रहा हूं, कुछ दिन पहले 3 बच्चा मेरे सामने खड़ा था, उन्होंने मेरे सामने इसी तरह मिलाद का महफिल था, मैं पहुंचा तकरीर करने के लिए, मैंने तकरीर झाड़ के किया, लेकिन वो शख्स, उनके बड़े अब्बू मेरे सामने बैठे हुए, उन्होंने कहा ये मेरा भतीजा है, ये मेरा बेटा, ये मेरा बेटा है, तीनों सेंट जेवियर में पहुंचा है। बोले अच्छी बात है। कुछ ही लम्हों में
انہوں نے اپنے بڑے ابو کے ساتھ ایسا بدتمیزی کیا، ایسا لفظ استعمال کیا، میں اگر سناؤں تو آپ سر ہتوسنے لگیں گے، آپ ہائے افسوس کے ہاتھ ملنے لگیں گے، بہت غلط لفظ کا استعمال کیا۔ میں نے ان سے کہا آپ نے، لگتا ہے وہ مجبور ہو گیا، وہ شرمسار ہو گیا، وہ شرمندگی محسوس کرنے لگا، اپنے آپ میں مجبور ہو گیا۔ میں نے کہا آپ نے اس کو دینی تعلیم نہیں دی ہے، دینی تعلیم آپ نے دیا بلا نہیں، اس سے انجینئر پڑھنے جاتا ہے، 4 کلاس کا اسٹوڈنٹ ہے، پہلے خوب تعریف کیا، 8واں کلاس کے بچہ کو فیل کرنے کا یہ بھی انہوں نے بولا۔ میں نے کہا وہ مکتب کے بھی لائق نہیں، آپ 8واں کلاس بول رہے ہیں، آپ کی عزت کی، آپ کی وقار کی دھجیاں اڑا دیا، آپ کو ذلیل کر دیا۔ آپ کہیے آپ کو ذلیل کیا کہ نہیں؟ بولا ہاں مجھے ذلیل کر دیا۔ بولے آپ کو سب سے پہلے دینی تعلیم دیجیے۔ تو انہوں نے دینی تعلیم دینا میں نے پتہ کر لیا، شروع کر دیا ہے۔ مولوی صاحب انہیں پڑھانے جا رہے ہیں، حافظ صاحب پڑھا رہے ہیں۔ میرے بھائی کچھ دنوں کے بعد میرا ان کا اتفاق سے سامنا ہوا، وہی بچہ جنہوں نے انسلٹ کیا تھا، وہی بچہ جنہوں نے ذلیل کیا تھا، دور سے ہی سلام ٹھوکتا ہے، اس سلام میں میں بھی شامل ہوں، ان کے والد بھی شامل ہے۔ میں نے کہا کہ دیکھ لیا آپ نے، یہ دینی تعلیم کا بہترین تربیت کا محور ہے جو آپ کے دلوں کو انہوں نے جیت لیا۔ وہ سلام یہ بتاتا ہے، یہ سکھاتا ہے، انہیں تعلیم مل رہی ہے، تربیت مل رہی ہے۔ اس لیے میرے محترم بزرگ دوستو، وقت نہیں ہے، وقت بہت کم ہے، ہمارے سامنے معزز عالم دین بیٹھے ہوئے ہیں، اس لیے میں ایک شعر کے ساتھ میں اپنی تقریر کو ختم کروں گا، جس کا تعلق دینی تعلیم تربیت سے ہوگا۔ اگر آپ پڑھا رہے ہیں، ہر علوم کو دے رہے ہیں، ہر فنون کو سکھا رہے ہیں، ہر چیز سکھا رہے ہیں، ہر تعلیم دے رہے ہیں، سکھائیے، لیکن کچھ لمحوں کے لیے، کچھ دیر کے لیے دینی تعلیم ضرور دیجیے۔ دینی تعلیم نہیں دیں گے، سب سے پہلا نقصان آپ کا ہوگا، جب آپ مریں گے، جنازے کی نماز صحیح سے وہ نہیں پڑھے گا۔ پوری زندگی بیٹا اور باپ کا رشتہ، جنازہ کی نماز میں باپ کے لیے صحیح سے دعا نہیں پڑا، کتنی تکلیف کی بات ہے، کتنی دکھ درد کی بات ہے۔ دوسرا جھٹکا، آپ قرآن خوانی کروائیں گے، قرآن خوانی آپ کے گھر میں سماج کے سارے لوگ آ کے پڑھیں گے، آپ کا بیٹا منہ تکے گا اور ہائے افسوس کی ہاتھ ملے گا۔ میرے بھائی کتنی شرمندگی کی بات ہے۔ میں جہاں جاتا ہوں قرآن خوانی پڑھنے اتفاق سے، میں اس چیز کو احساس کرتا ہوں، میں دیکھتا ہوں کہ کون مرا ہے، کن کی اولاد پڑھ رہی ہے، کن کی اولاد کھینی رٹا رہی ہے۔ حافظ صاحب کتنا ہو لو دیکھ، کھینی لٹا رہا ہے، باپ کا قرآن خوانی ہو رہا ہے، نہیں پڑھ رہا ہے۔ خدا کی قسم، اگر آپ کو باپ سے محبت ہے، اپنی ماں سے محبت ہے، اپنی اولاد سے محبت ہے، آپ دینی تعلیم اتنا ضرور لے لیں کہ ماں کے قرآن خوانی میں، باپ کے قرآن خوانی میں آپ کلام پاک کی چند آیتوں کو پڑھ لیں۔ اگر آپ نہیں پڑھیں گے، پوری زندگی، میں اس محفل سے اعلان کرتا ہوں، آپ کی زندگی شرمسار ہوگی، برباد ہوگی۔ چاہے آپ کتنے چمک جائیں دنیا کی نظر میں، آپ کی ماں قبر کے اندر سے ہائے ہائے کی افسوس ملے گی۔ آپ کے والد چیخ چیخ کر کہیں گے کہ کاش میرا بیٹا میرے لیے ایک لفظ پڑھ لیتا، کاش میرا بیٹا میرے لیے ایک آیت کریمہ کو پڑھ کے ایصال ثواب کر دیتا۔ یہ محفل کس چیز کے لیے؟ اسی مرحوم کے لیے، ایصال ثواب کے لیے۔ وہ نفسی کا عالم میں ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، ساری پراپرٹی، ساری دولتیں، ساری اولادیں اس دنیا میں رہ جائے گی، صرف اور صرف وہی تعلیم اسے کام آئے گا۔ اگر نہیں دیں گے تعلیم سارے اولاد کو کی طرف سے، اسے گارجین کو یہ اس کا جواب دینا ہوگا۔ میدان محشر میں خدائے قہار کے سامنے گریبان پکڑ کے کہے گا تو جواب دے، جواب دیتے دیتے مر جاؤ گے۔
پریشان ہو جاؤ گے، ذلیل ہو جاؤ گے، خار ہو جاؤ گے۔ اس لیے میرے بھائی دینی تعلیم کو پہلا مشن بنائیں گے، ہر تعلیم کو دیں۔ دینی تعلیم رہے گی، باپ کی عزت ہوگی، ماں کی عزت ہوگی، بیوی کی عزت ہوگی، بھابھی کی عزت ہوگی، گھروں کے اندر محبت بٹے گی، اتحاد قائم ہوگا، نفرت ختم ہوگا، محبت کا جھنڈا لہرائے گا، محبت کی خوشبو مہکے گی، محبت کی خوشبو مہکے گی۔ جب میرے محترم بزرگ دوستو محبت کی خوشبو مہکے گی تو سارے لوگوں کے منہ سے، زبان سے دعا ہی دعا نکلے گا۔ اس لیے میرے محترم بزرگ دوستو دینی تعلیم دیں گے، جتنے لوگ بیٹھے ہوئے کان کھول کے سن لیجئے، جھٹکا لگے گا، احساس ہوگا۔ ہمیں بلائیں گے تو میں اس چیز کا ضرور گائیڈ کروں گا، احساس کروں گا کون مرا ہے، کون قرآن خوانی نہیں کر رہا ہے، کن کی اولادیں ہیں، کون کھینی بتا رہا ہے، کون گھوم رہا ہے، بہانے بازی کر رہا ہے۔ میرے بھائی یہ سب چھوڑ دیجئے۔ میں شعر پڑھتا ہوں، شعر کے اندر ساری چیز ہے کہ اپنے من میں ڈوب کے اے نوجوانوں، اے بچے کے باپ، اے بچے کے دادا، اے بچے کے نانا، اے بچے کی ماں، اے بچے کی نانی، کان کھول کے سن لیجئے۔